ایک شخص نے معصوم بادشاہ سے پوچھا کہ آقا، جب ہم نے خدا سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے اور اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہم نے خلقت کی خواہش کی تھی، نہ اس سے ضرورت عبادت تھی، پھر اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیوں کیا؟ جواب بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی عبادت سے اسے پہچانو، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت سے ہمیں پہچانو۔ اس کی عبادت اصل میں ہماری معرفت کے لیے، اور جب تک معرفت نہیں تو عبادت نہیں۔ معصوم فرماتے العبادہ و فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ اگر تم نے معرفت نہ رکھی تو سمجھو کہ تم نے عبادت ہی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے لوگ عبادت سمجھتے ہیں، اصل میں معصوم کی زبان سے خدا 14 کی معرفت کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب وہ ہم سے عبادت کرواتا ہے تو خدا ہم سے عبادت میں نیا کیا سنتا ہے۔ جب ہم مصلی پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں۔ میں لفظ کو دوبارہ پلٹاتا ہوں اور پھر دوبارہ دیتا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہ کی۔ نماز ہی عبادت نہیں، نماز بھی عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، عبادتوں میں سے ایک عبادت کا تعلق نماز کے ساتھ۔ وہ خدا ہم سے نیا کیا سنتا ہے؟ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ ہمیں سورہ حمد کے لیے نہیں بلاتا، وہ ہم سے قل ہو اللہ نہیں سننا چاہتا، وہ ہمیں تھوڑی دیر رکوع میں جھکانا نہیں چاہتا۔ اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ عبادت مکمل کرنے کے بعد جب یہ بیٹھ جائیں تو پھر مجھے بتائیں کہ تمہیں یہ عبادت سکھائی کس نے تھی۔ اور یہ تو اہل سنت کا امام شافعی بھی کہہ گیا کہ خدا اس نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑے۔ اصل میں خدا چاہتا ہے کہ جس کی معرفت کا حکم دیا اسے پہچاننا یا نہیں پہچاننا۔ عبادت اور ہے، معرفت اور ہے۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، معرفت رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت عارف کی ایک سانس کے برابر ہے۔ بسم اللہ۔ میرا خیال ہے تمہید میں مکمل کروں گا تاکہ آپ کو 5 دنوں کی مجلس کا پتہ چل سکے۔ 70 سال عبادت گزار عبادت کرے اور اس کے پاس معرفت نہیں تو کچھ نہیں۔ عارف ایک سانس لے، عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت تل جائے۔ خدا نے قرآن میں موسیٰ اور خضر کا پورا واقعہ لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ موسیٰ عابد تھا، خضر عارف تھا، اور عبادت گزار موسیٰ نبی ہونے کے باوجود آخر تک خضر کی معرفت کو نہ سمجھ سکا۔ بار بار سوال پوچھتا رہا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، دیوار کو کیوں گرایا؟ وہ بار بار پوچھتا رہا اس لیے کہ موسیٰ کے پاس معرفت نہیں تھی، موسیٰ عارف نہیں تھا، خضر عارف تھا۔ اب خدا نے قرآن میں جہاں عبادت گزاروں کی نشانیاں بتائی ہیں، عابدین کی نشانیاں بتائی ہیں، صالحین کی نشانیاں بتائی ہیں، متقین کی نشانیاں بتائی ہیں، تو لازمی بات ہے خدا مومنین کی نشانیاں بتاتا ہے، منافقین کی نشانیاں بتاتا ہے، تو خدا نے قرآن میں کہیں نہ کہیں عارفین کی علامت بھی بتائی ہوگی۔ خدا بتا دیتا ہے، خدا نام نہیں لکھتا کہ کون عبادت گزار، خدا نشانی بتا دیتا، جس میں یہ نشانی ہے وہ عابد ہے، جس میں یہ نشانی ہے وہ زاہد ہے، جس میں یہ نشانی ہے وہ متقی ہے۔ ایسے ہی خدا نے قرآن میں نشانی بتائی ہے کہ جو عارف ہوتا ہے وہ چہرے سے نہیں پہچانا جائے گا، چند علامات ایسی ہیں جن سے وہ پہچانا جائے گا۔ میں نے وہی عارف کی علامات والی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ ان 5 مجالس میں ہم معرفت پہ گفتگو کر سکیں کہ معرفت کون سی ہے اور معرفت کہتے کسے۔ لے جی تمہید مکمل ہوئی، میں آیت کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ خدا کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، عارف کی نشانی، معرفت رکھنے والے کی نشانی۔ خدا کہتا ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ عارف کی پہلی نشانی ہے یہ سنتے ہیں، کیا؟ جو رسول پر نازل ہو۔ جس نے تمہید میں ساتھ دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عارف کی پہلی نشانی سننا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں پارہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے۔
یہ سنتے ہیں. سننا عارف کی علامت ہے. خدا بار بار یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دیکھ لیتے, وَإِذَا سَمِعُوا, یہ سن لیتے ہیں. سننا عارف کی علامت ہے. اب پتا چلا ہم قبر میں لٹا کے کان پہ پکڑ کے کیوں کہتے ہیں اسمع افہم, سن بھی اور سمجھ بھی, کیونکہ سننا عارف کی علامت ہے. کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول, جو ہم نے رسول پر نازل کیا. ابھی ترجمہ سننا صرف. اب اگلی علامت کیا ہے؟ خدا کہتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ترا عیونہم, تم صرف ان کی آنکھوں کو دیکھو. تفیض من الدم میں, یہ ایسے روتے ہیں جیسے کوئی سمندر جاری ہو جائے. عارف کی پہلی علامت سننا, دوسری علامت رونا. صرف رونا نہیں, سن کے رونا. وَإِذَا سَمِعُوا, یہ پہلے سنتے ہیں. مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو ہم نے رسول پر نازل کیا. تَرَى عَيُونَهُمْ, پھر تم ان کی آنکھوں کو دیکھو. تفیض من الدم میں, یہ آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر نکال دیتے ہیں. مما عارفو من الحق, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. عارفین کی نشانی ہے سننا اور سننے کے بعد رونا. اب یہ کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول, جو رسول پر نازل ہوا ہے. میرے مالک تو نے تو رسول پہ بہت کچھ نازل کیا ہے. یہ عارف کیا سنتے ہیں اور روتے ہیں؟ جب ہم نے مسلمان کے مفسرین سے پوچھا رسول پر کیا نازل ہوا, انہوں نے کہا قرآن رسول پہ نازل ہوا, نماز رسول پہ نازل ہوئی, زکوٰۃ رسول پہ نازل ہوئی, زکوٰۃ کا حکم رسول پہ نازل ہوا, حج کا حکم رسول پہ نازل ہوا. لیکن میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنے احکامات نبی پہ نازل ہوئے ہیں, قرآن میں نماز کے لیے صرف آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. زکوٰۃ کے لیے آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. حج کے لیے حج للناس, حج کرو. جہاد کے لیے جاہدوا فی سبیل اللہ, جہاد کرو. پوری قرآن میں آیتوں میں ان عبادتوں کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے, نہ رسول کا لفظ آیا ہے نہ نزول کا لفظ آیا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے رسول پر نماز نازل کی, ہم نے رسول پر روزہ نازل کیا, ہم نے رسول پر زکوٰۃ نازل کی, ہم نے رسول پر حج نازل کیا. خدا حکم دیتا رہا, لیکن خدا نے عارف کی نشانی بتائی ہے. یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے. بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس ہے, قرآن منبر میں سامنے رکھ لیتے ہیں. قرآن سے کہتے ہیں مجھے وہ آیت دکھا جس میں لفظ رسول بھی ہو لفظ نزول بھی ہو, کیونکہ اس آیت میں وہ حکم ہوگا جو عارف سنتے ہیں. پورا قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر میرے پاس وہ حکم ہے. میں نے کہا کون سا ہے؟ اس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول وہ پہنچا جو تجھ پر نازل ہوا ہے. یہ آیت آئی تھی خم غدیر پہ, علی کی ولایت تھے. خدا نے معرفت کی نشانی بتائی. عارف علی کی ولایت سنتے ہیں اور حسین کی مصیبت پہ رہتے ہیں. علامات عارفین میں سے پہلی علامت ہے سننا. اور کیا سننا؟ ولایت امیر المومنین. یہ علی ولی اللہ سنتے ہیں. تفیض من الدم میں, اور پھر روتے. پہلے فضائل سنتے ہیں, پھر مصائب پہ روتے. پہلے غدیر سنتے ہیں, پھر کربلا سنتے ہیں. پہلے یا علی کہتے ہیں, پھر یا حسین کہتے ہیں. مما عارف من الحق, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. سبحان اللہ. گریا شیعہ کی علامت نہیں, عارف کی علامت ہے. سبحان اللہ. روتا وہ ہے جو پہچان لیتا ہے. گریا مذہبوں کی پہچان نہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک اور لفظ کہتا ہوں. حضرت آدم کا جہاں خدا نے ذکر کیا وہاں علم کے ساتھ منسوب کیا. نوح کا تذکرہ ہوا, ساتھ نجات کا تذکرہ کر دیا. ابراہیم کا تذکرہ ہوا, ساتھ زہد کی بات ہوئی. یعقوب کا تذکرہ ہوا تو ساتھ گریے کی بات ہوئی. یعقوب نبی کی صفت ہے گریا. رونا یعقوب کی صفت تھی. رونا نبیوں کی خامی نہیں, نبیوں کی صفت ہے. یعقوب نبی روتے تھے. خدا نے قرآن میں جہاں نبیوں کی صفتیں لکھی ہیں وہاں یعقوب کی صفت لکھی ہے گریا. یعقوب روتے تھے, روتے خشیت الہی میں نہیں, جدائی یوسف میں تھے. یوسف بچھڑ گئے تھے, یعقوب روتے تھے. یعقوب عام باپ نہیں تھا, نبی تھا. جو بچھڑ گیا وہ بھی نبی تھا. نبی کی جدائی میں روتا تھا. میں لفظ آسان کرنے لگا ہوں, میں معرفت کی آج تمہید پڑھ رہا ہوں.
یعقوب روتے تھے یوسف کے بچھڑنے پہ، اور نبی تھے اور علم نبوت کے ساتھ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے۔ اب میں اگلا لفظ کہوں گا شاید کو سمجھے گا نہ سمجھے، نبی زندہ کو روتے تھے، زندہ کو رونا نبیوں کی نشانی۔ سبحان اللہ۔ یعقوب نبی کو علم تھا کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی روتے تھے۔ اگر مولوی کی ضرورت ہے تو قیامت والے دن یعقوب کا ہاتھ پکڑ کے کہنا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یعقوب زندہ یوسف پہ روتے تھے، زندہ تھے جناب یوسف، یعقوب پھر بھی روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب ماتمی سر اٹھانا آج کی پہلی مجلس۔ یعقوب نبی نے گریا کیا اور صرف روئے نہیں، آنکھیں دے دی، کیونکہ یعقوب گریے کی تہذیب کی ابتدا کر رہے ہیں، یعقوب عزا کی تہذیب کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یعقوب رونے والوں کا نبی تھا، یعقوب رونے والوں کو تہذیب سکھا گیا کہ جب معصوم کے عشق میں رو، پھر صرف روتے نہیں، کچھ جسم سے دیتے بھی ہیں۔ ہم تو صرف حسین کو بدن کا لہو دیتے ہیں، یعقوب نے آنکھیں ہی دے دی، اور یہ بھی پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ اور سر اٹھانا میرے ساتھ زبان سے تھوڑی تائید فرمانا، جس نے یعقوب نے یوسف کی جدائی میں آنکھیں دی، پھر وہ جو آنکھیں واپس ملی تھی وہ یعقوب کے معجزے سے واپس نہیں ملی، اسی یوسف کے کرتے سے ملی۔ اب اگلا جملہ پتہ نہیں ہم عارفین میں سے کون سمجھے گا۔ خدا نے تہذیب کی علامت بتا دی کہ جب معصوم کے عشق میں کچھ دو، پھر وہ چیز بھی معصوم ہی واپس کرتا ہے۔ یعقوب نے آنکھیں دی، یوسف کے کرتے نے واپس کر دی، یوسف نے نہیں، یوسف کے کرتے نے واپس کر دی۔ ہم سے نہ کوئی پوچھے کہ ماتمی علم سے جا کے شفا کیوں مانگتے ہیں، ماتمی عباس سے بیٹے کیوں مانگ لیتے ہیں۔ یعقوب یوسف کے کرتے سے آنکھیں لے سکتا ہے تو ہم یوسف کو حسن دینے والے کے علم سے وفا بھی لے سکتے ہیں، اولاد بھی لے سکتے ہیں، رزق بھی لے سکتے ہیں۔ یعقوب نے آنکھیں یوسف کو دی تھی، واپس یوسف نے نہیں کی، واپس یوسف کے کرتے نے کر دی تھی۔ ہم حسین کے عشق میں لہو نکالتے ہیں، زنجیر بدن پہ لگتی ہے، زخم بدن پہ ہوتا ہے، شفا حسین نہیں دیتا، کربلا کی مٹی دے دیتے۔ یعقوب نبی نے آنکھیں دی یوسف کی محبت میں، اور یوسف کے پیرہن نے واپس کر دیا، صرف آنکھوں کو لگایا اور خوشبو کو سونگھا، آنکھیں واپس مل گئی۔ قرآن میں پورا جناب یوسف کا قصہ، خدا نے قرآن میں نبیوں کی کہانیاں لکھی، اور جو یوسف کے قصے پہ خدا نے لکھا ہے احسن القصص۔ یہ جتنے قصے میں نے لکھے ان میں سے سب سے بہترین قصہ یہ ہے، سب سے اچھا قصہ یہ ہے۔ جناب یوسف کے قصے میں منفرد اور انفرادیت کیا تھی؟ یوسف نبی تھے، ساتھ یوسف کے بھائی تھے۔ یوسف کو کنویں میں دشمن نے نہیں گرایا تھا، اب زبان کے ساتھ تھوڑا بولو، کس نے گرایا تھا؟ بول کے بتائیے۔ سگے بھائیوں نے، نبی کے بیٹے تھے لیکن حجت کے دشمن تھے۔ حجت کا دشمن نبی کا بیٹا بھی ہو تو لعنتی ہوتا ہے۔ قرآن میں یوسف کے بھائیوں کی مذمت کی ہے۔ اب اللہ سے کہو میرے اللہ صرف یوسف کی بات کر، بھائیوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کاش اتحاد کا چورن بیچنے والے اللہ کے سامنے بات کر سکتے اور پروردگار کو مفت مشورہ دے، میرے اللہ کیا ضرورت ہے ان کا ذکر قرآن میں کرنے، صرف یوسف کی بات کر۔ خدا نے کہا جب تک دشمن کا تصور سامنے نہیں آئے گا محبت کا نقش ہی نہیں ابھرے گا۔ بھائیوں کا ذکر بھی کیا، یوسف کا ذکر بھی کیا۔ سگے بھائی تھے، یوسف کو کنویں میں گرا دیا حسد میں۔ حسد کیا تھا؟ بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، نبی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے عہدہ دے دیا تھا، انہیں حسد ہو گیا۔ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اشارے دوں گا، اشارے سمجھنا۔ یہ حسد یوسف سے نہیں کرتے تھے،
عہدے سے کرتے تھے. اور آسان کر دو, انہیں گلا یہ تھا کہ اس کو کیوں وہ بنا دیا جو ہم نہیں. اور آسان کرو, اور زیادہ آسان کرو, یہ وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے جو یہ تھے نہیں. سبحان اللہ جی ہو. اور خدا عزتیں خود عطا کر دے. خدا نے نبوت کا تاج رکھ دیا. یعقوب پیار کرتے تھے, انہیں حسد ہو گیا. انہوں نے قرآن میں کیسا لکھا, انہوں نے کنویں میں گرا. واپس آئے اور یعقوب نے پوچھا کہ یوسف کہاں. کہنے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا. متوجہ ہے بات کی. قرآن میں پورا قرآن سے قصہ پڑھ رہا ہوں, معرفت پڑھ رہا ہوں اور تہذیب اعضاء پڑھنے لگا. یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. سامنے بھی یعقوب تھا. کہنے لگا چلو میرے ساتھ صحرا میں جا کے پوچھتا ہوں. وہیں بیٹھے بیٹھے جناب یعقوب نے نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ دیکھو میں انگلیوں کے درمیان دکھا دیتا ہوں. کئی دفعہ جھوٹے کو جھوٹ دکھانے کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے. ہمیں صرف کنائی نہیں. میں اشارے سے سفر کروں گا, جو سمجھیں گے میں ممبر سے لا دے دوں. کئی دفعہ جھوٹے کو اس کا چہرہ دکھانے کے لیے کہیں نہ کہیں میدان سے جانا پڑتا. جناب یعقوب چلے گئے. جا کے صحرا میں جناب یعقوب نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, کیا تم میری آنکھوں میں دھول چھونک دے. جناب یعقوب نے آواز دی, اے صحرا کے بھیڑیوں. قرآن کہتا ہے بھیڑیے نبی کے بلانے پہ آ گئے. بھیڑیے تھے, نبی کے بلانے پہ آ گئے. جہاں تک آواز نہیں پہنچی میں پھر پہنچا تھا. انہیں خبر تھی کہ یہ نبی ہے, اس کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتاب میں ہو جاتا. کل کو وہ کتاب پڑھنے والے یہ نہ کہیں کہ بھیڑیے تھے نبی بلاتا رہا آئے ہی نہیں. بھیڑیے تھے نبی نے بلایا آ گئے. جناب یعقوب نے آتے ہی ان سے پوچھا میں نے سنا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے علم ہے, کہا میں نے سنا ہے تم نے میرے بیٹے کو کھایا. بھیڑیوں نے جناب یعقوب سے یہ نہیں کہا کوئی گواہ ہے تو لا. اگلا جملہ پتہ نہیں پھر کون سمجھے گا. بھیڑیے جانتے تھے معصوم دعویٰ کرے تو گواہ نہیں مانگتے. میں نے سنا تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے. انہوں نے بول کے کہا اے اللہ کا نبی, آپ جانتے ہیں ہم درندوں پہ نبیوں کا اور نبیوں کی اولادوں کا گوشت اور خون حرام ہے. قرآن نے بھیڑیے کی گفتگو قرآن میں لکھ دی. میرے مالک یہ جواب بھیڑیے کا تھا. قرآن مقدس کتاب ہے, جانوروں کے جواب قرآن میں کیوں لکھ رہا ہے؟ خدا نے کہا میں بھیڑیے کا جواب لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں انسان کی شکل میں کئی بھیڑیے نظر آ جائیں. یہ بھیڑیے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولادوں کا حق نہیں کھاتے. نبی اور نبیوں کی اولادوں کا گوشت اور خون ہم پر. اچھا تو پھر کہاں گیا یوسف؟ بھائی شرمندہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ وہی یوسف جو تھے وہ تخت مصر پہ بیٹھ چکے تھے. اب بھائی جو جنہوں نے کنویں میں گرایا تھا انہیں خبر نہیں تھی کہ جسے گرایا تھا وہ بادشاہ بن گیا. قرآن نے پورا واقعہ لکھا. مفسرین کہتے ہیں اس کو جناب یوسف نے کسی نہ کسی وجہ سے, یہ آئے جناب یوسف کے شہر میں تجارت کے لیے اور جناب یوسف نے روک لیا. جب یہ رک گئے تو جناب یوسف نے کہا انہیں شاہی محل میں مہمان بناؤ. اب انہیں نہیں پتا تھا جو بلا رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. خوشی خوشی چلے گئے کہ ہم شاہی دسترخوان میں بیٹھے. جناب یوسف نے کام کیا کیا؟ جناب یوسف نے کہا جس کمرے میں بٹھا کے انہیں کھانا کھلا اس کی دیوار پہ ایک تصویر بناؤ, ایک پینٹنگ بناؤ جس میں کچھ لوگ ایک بچے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور اس پینٹنگ کے آگے, اس تصویر کے آگے ایک پردہ لٹکا. دسترخوان لگ گیا, کھانا سج گیا. یوسف کے بھائی خوش ہو کے مہمان بن کے بیٹھ گئے کہ ہم آج شاہی مہمان ہیں. جو ہی ہاتھ نوالوں پہ رکھا یوسف نے سپاہیوں سے کہا پردہ ہٹا. پردہ ہٹایا, نظر تصویر پہ پڑی. تفسیریں کہتی نوالے وہیں چھوڑ دیے. کہنے لگے پہلے اسے چھپاؤ پھر کھائیں گے. ہمیں اس تصویر کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. یوسف بولے نہیں تھے, صرف تصویر بنائی تھی.
تصویر کو شبیہ کہتے ہیں. شبیہ دیکھی اور قاتل گھبرا گئے. شبیہ دیکھی اور قاتل گھبرا گئے. قاتل گھبرا گئے. انہیں اپنا جرم یاد آنا شروع ہو گیا. انہیں پتا چل گیا کہ سالوں پہلے ہم نے یہی جرم کیا تھا جو ہمیں شبیہ کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے. قرآن نے پورا واقعہ لکھ دیا. یعقوب نے تہذیب عزاداری ہمیں دی تھی. یعقوب نے ہمیں رونے کا طریقہ بتایا تھا. یعقوب نے ہمیں معصوم کے عشق میں ماتم بتایا تھا. تب سے ہمیں پتا چل گیا کہ جب مظلوم کا علم لے کے ذوالجلال کے تعزیہ لے کے بازاروں میں جاتے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں دیکھ کے اپنا قتل یاد آ جاتا. عارف کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے رونا. سبحان اللہ. رونا عارف کی علامت ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ مجھے عارفین چاہیے, مجھے عبادت گزار, صرف عبادت گزار نہیں, معرفت والے چاہیے.